اور قیامت تک رہے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ. سبحان اللہ، ہم ہی قرآن کو نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے. ہاں تو یہاں پر ایک ہے بے رحمتی اور ایک ہے رب کا فضل. دو چیزیں ہیں اس آیت میں. اس آیت کو سمجھیے اور پھر یہاں پر جو آپ آئے ہیں یہاں آ کر بیٹھنا یہ کتنے ثواب کا کام ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ لگے گا. حکم کیا ہے؟ بفضل اللہ و برحمتہ. ایک جو تم پر اللہ کا فضل ہوا اور دوسرا وہ جو تم پر اللہ کی رحمت ہوئی. تو اب فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے؟ تو فضل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم فضلا کبیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتا ہے کہ اے لوگوں یہ نبی جو سراج بن کے آیا، جو منیر بن کے آیا، جو بشیر اور نذیر بن کے آیا، یہی نبی فضل کبیر بھی بن کر آیا. سبحان اللہ. سب سے بڑا فضل رب کی جانب سے جو تم پر ہوا یہ اسی نبی کی شکل میں ہوا ہے. سبحان اللہ. معلوم ہو گیا فضل سے کون مراد ہے؟ حضور کی ذات ہے فضل. اور رحمت بھی حضور ہی کی ذات ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. یہ فضل بھی حضور ہے، یہ رحمت بھی حضور ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. نتیجے میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب یہ دونوں نعمتیں مل گئی فَلْيَفْرَحُوا تو تم بہت زیادہ خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. آج ہم خوش نصیب سنی صحیح العقیدہ مسلمان، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے والے مسلمان، نبی کی پیدائش اور نبی کی ولادت کی خوشی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ خوشی رب تبارک و تعالیٰ نے بھی منایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا اس سے پہلے ایک نقطہ میں آپ کو اور بیان کر دوں. یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، توجہ سے سنیے. یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک فضل اور ایک رحمت. عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر پیچھے دو چیز ہیں تو اس کے لیے ضمیر بھی دو کی آنی چاہیے. ضمیر جس سے ہم اشارہ کرتے ہیں، جیسے انگلش میں ہی ہے، وی ہے، آئی، یہ سب جو ورڈ آتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے کہ اگر دو ہے تو اس کے لیے ذالکہ نہیں آئے گا، اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ آئے گا. لیکن یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو توڑ دیا. یہاں پر ایسا طریقہ نہیں استعمال فرمایا رب نے. رب نے کہا بفضل اللہ و برحمتہ، دو چیزیں ہیں نا، تو چاہیے تھا کہ آگے ذالکہ نہ ذکر کر کے ذالکما ذکر کرتا رب تبارک و تعالیٰ. لیکن ذالکما نہیں ذکر کیا بلکہ ذالکہ ذکر کیا. آپ اس کو اردو مثال سے یوں سمجھیے، میں اگر یہ کہوں کہ زید اور بکر کمرے میں آیا، بتائیے میرا یہ سینٹینس صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. بھائی دو لوگ ہیں نا، زید اور بکر، تو کمرے میں آیا نہیں بلکہ کمرے میں آئے. لیکن اگر ایک کے بارے میں ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں زید کمرے میں آیا، بکر کمرے میں آیا. یہاں رب نے دو چیزوں کے نازل ہونے کا ذکر کیا، ایک فضل اور دوسری رحمت. رب کو چاہیے تھا کہ رب ذالکہ نہ استعمال کر کے ذالکما استعمال کرتا. اے میرے مولا، تو تو قانون بنانے والا ہے، پھر تو نے اس قانون کو کیسے توڑا؟ تو رب کی قدرت سے یہ آواز آتی ہے، اے سائل، اے میرے بندے، اے پوچھنے والے، سنو سنو. ذالکما اس وقت استعمال کرتا جب فضل الگ چیز ہوتی ہے اور رحمت الگ چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہاں تو فضل بھی میرے نبی کی ذات ہے اور رحمت بھی میرے نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے ضمیر بھی ایک ہی ذکر کی تاکہ کوئی بدبخت یہ نہ کہے چلو فضل تو حضور ہو گئے ہیں، رحمت ہم کہیں اور تلاش کر لیتے ہیں، یا رحمت تو حضور ہے، فضل ہم کہیں اور تلاش کر لیتے ہیں. رب نے کہا نہیں نہیں، تمہیں
کہیں نہیں جانا ہے، فضل بھی میرے نبی ہے، رحمت بھی میرے نبی ہی ہے، سبحان اللہ، اور خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، سبحان اللہ، چیز یہیں پہ ہے، فضل بھی یہی تو رحمت بھی یہی ہے، اس کو سمجھئے یہ اشارہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جس طرح سے ہم میلاد کی خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے، اپنے نبی کے تذکرے سننے کے لیے، ٹھیک اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے بھی ولادت نبی کے وقت میں خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے حبیب کو جب اپنے سے جدا کرتا ہے تو خوشی تو نہیں مناتا ہے نا؟ حضور رب کے حبیب ہیں نا، اب حضور رب سے جدا ہو رہے ہیں تو یہاں تو خوشی نہیں منانا چاہیے رب کو، لیکن کیا وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی ولادت پر خوشی منا رہا ہے؟ یہ ہم انسانوں کا طریقہ کیا ہے کہ کسی محبوب چیز کو ہم اپنے سے جب دور کرتے ہیں تو ہم غمگین ہوتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی شادی ہو تو بتائیے اپنی بیٹی کو رخصتی کرتے وقت آپ ہنس رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں؟ روتے ہیں نا، کیونکہ بیٹی ہے، محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ آپ کی بیٹی آپ سے جدا ہو رہی ہے، آپ کی بیٹی آپ سے الگ ہو رہی ہے، آپ رو رہے ہیں، لیکن دولہا خوش ہو رہا ہے، دولہے کے گھر والے خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ اسے ایک نعمت مل رہی ہے، اسے ایک رب کی رحمت مل رہی ہے۔ تو یہاں بھیجنے والا تو رب ہے، رب پھر کیوں خوشی کا اظہار فرما رہا ہے؟ ہم خوشی منائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں رب نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ اے باری تعالیٰ تو کیوں خوشی منا رہا ہے؟ رب کی قدرت آواز دیتی ہے، اے سائل جب میرا حبیب مکے کی سرزمین پر پیدا ہوا تھا تو مکے کی حالت یہ تھی کہ سارے طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف کفر کا بول بالا تھا، ہر طرف ظلم کا بول بالا تھا۔ میرے حبیب کی ولادت ہو رہی تھی جہاں فرشتے خوشی منا رہے تھے، جہاں ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، وہیں پر مکے کے کافر رو بھی رہے تھے، مکے کے کافر خوشیاں نہیں منا رہے تھے۔ یہی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آج جو خوشی منا رہا ہے سمجھو وہ اللہ کے طریقے پر ہے، سبحان اللہ، صحابہ کے طریقے پر ہے۔ سبحان جو اللہ، آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر شرک اور بدعت کا فتویٰ خالی لگاتا رہتا ہے، سمجھو وہ مکہ کے کافروں کے طریقے پر ہے۔ بے شک، اس دن ان کو خوشی نہیں ہوئی تھی، نثار تیری چہر پہر پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہا۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ تم خوشی مناؤ یا نہ مناؤ، لیکن حبیب یہ جو جا رہا ہے میرے سے، تو چونکہ یہ جا رہا ہے تو ظاہری طور پر بس فرق یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں میرے حبیب کی ولادت نہیں ہوئی تھی تب حبیب میرے پاس تھا، میرے قرب خاص میں تھا۔ اب حبیب کو دنیا میں بھیج رہا ہوں تو جہاں میرا حبیب ہوگا وہی میرا جلوہ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، رب یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب سے میں کبھی جدا نہیں، مجھ سے حبیب جدا نہیں۔ جب تک حضور عالم ظاہری میں نہیں تھے، نہیں آئے تھے، رب کے قرب خاص میں تھے، اب یہاں آ گئے اس دنیا میں تو یہاں رب تبارک و تعالیٰ بھی اس کا جلوہ اور اس کی رحمت حضور ہی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رب فرماتا ہے لوگ اگر میرے بارے میں پوچھیں آپ سے تو بتا دیجئے میں ان لوگوں کے تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حبیب آپ کے پاس اگر آ کر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے۔ سبحان اللہ، چونکہ حضور جدا نہیں ہوئے، پہلے رب کے قرب خاص میں تھے، اب اس دنیا میں آئے تو یہاں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت حضور ہی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کیسے فرمایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
تاکہ آپ کے پاس ایک دلیل بھی ہو جائے کہ ہم میلاد النبی کیوں مناتے ہیں۔ یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ سیرت حلبیہ میں بھی ہے اور خصائص الکبریٰ میں بھی ہے۔ خصائص الکبریٰ معلوم ہے کن کی کتاب ہے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بھی مجددین آئے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی ہیں لیکن یہ بھی مجدد گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بھی مجدد آئے ہیں ان تمام مجددین میں سب سے زیادہ کتاب لکھنے والی ذات کا نام حضرت امام جلال الدین سیوطی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں ان کے مقابلے میں اگر کسی کی کتاب آ سکتی ہے تو امام جلال الدین سیوطی کی۔ یہ امام جلال الدین سیوطی اتنے خوش بخت اور اتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہوں نے 70 پر 5 مرتبہ بیداری کے عالم میں حضور کی زیارت کی ہے۔ آہا، سبحان اللہ، آپ میں نہیں، آپ میں تو بہت سے لوگوں کے مقدر جاگے ہیں۔ عالم بیداری میں امام جلال الدین سیوطی نے 75 ٹائمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اپنی کھلی آنکھوں سے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت یا اہل سنت والجماعت یہ جو محفلیں منعقد کرتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا بنایا ہوا یا بعد کا طریقہ ہے، نہیں، بلکہ ہمارے عقیدے پر 1400 سالہ ولیوں کا کرم ہے، 1400 سالہ ولیوں کا سپورٹ ہے ہمارے ساتھ، سبحان ان کا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے نظریات، ان کے طور طریقے پر آج ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، اور اس کے علاوہ مدارج النبوہ اور مدارج الاولیاء میں بھی یہ ذکر ہوا، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو خود میری والدہ حضرت فاطمہ کے یہاں گئی ہوئی تھی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو سوال بھی کرنے والا ہوں، اور نبی کے ذکر میں بیٹھے ہیں تو کچھ چیزیں یاد بھی رکھے جائیں۔ حضرت عثمان بن عاصم کہتے ہیں کہ میری والدہ خود حضرت فاطمہ کے گھر میں تھی، کب؟ اس دن کے جس دن حضور کی پیدائش ہونے والی تھی، لیکن کچھ عورتیں حضرت فاطمہ کے ساتھ، میں غلط بولا، حضرت آمینہ کے ساتھ ان کے گھر میں تھی، کچھ عورتیں حضرت آمینہ کے ساتھ ان کے گھر میں تھی، لیکن حضرت عثمان بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہے یہ صحن میں تھی، حضرت آمینہ کے گھر کے صحن میں تھی، باقی عورتیں گھر کے اندر تھی۔ حضرت عثمان بن عاصم کی والدہ اچانک صحن سے گھر کے اندر چلی جاتی ہے، حضرت آمینہ پوچھتی ہے، دوسری عورتیں جو موجود تھی ان تمام عورتوں نے پوچھا کہ آپ اچانک گھر کے اندر کیوں چلی آئی؟ تو حضرت عثمان بن عاصم کی والدہ جواب دیتی ہے، جعلت انی انظر الی النجوم، خدا کی قسم میں نے ستاروں کو ان دیواروں میں چمکتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تقل حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ستارے چمک رہے تھے، اس چمک کی وجہ سے میں ڈر گئی کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، لخشیت، ڈر کی وجہ سے میں اندر آ گئی۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ بچہ جو بھی سائنس پڑھتا ہے اسے معلوم ہے ایک ستارہ جو ہے، ایک ستارہ، اس کا حجم، اس کی لمبائی موٹائی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ زمین پر اگر ایک ستارہ اتر جائے تو پوری زمین کو ایک ستارہ کور کر لے گا۔ ایک ستارہ اتنا بڑا ہوتا ہے، سائنس کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی نہیں۔ ایک ستارہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر زمین پہ وہ ستارہ اتارا جائے پوری زمین ڈھک جائے گی، پوری زمین پر وہ ستارہ کور کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت عثمان بن عاصم کی ماں کہتی ہے، جعلت انظر الی النجوم، ایک ستارہ نہیں میں نے کئی ستاروں کو دیکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ستارہ زمین پہ آ جائے تو پوری زمین کا ورق ہو جائے، تو یہاں ایک نہیں کئی ستارے آئے تو پھر زمین باقی کیسے رہی؟ یہاں زمین پھر باقی کیسے رہی؟ تو محدثین جواب یہ دیتے ہیں کہ ستارے کو معلوم تھا میں کس کے دروازے پر جا رہا ہوں،
सितारे को मालूम था मैं किसके दर पर हाजिरी देने के लिए जा रहा हूँ। ये वो दर है जहाँ मांगते ताजदार फिरते हैं। जो ताजदार है वो भी अब भिखारी बनकर आते हैं। तो सितारा जो है अपनी असली हालत पर नहीं आया था। सितारे को मालूम था ये नबी है, यहाँ बड़ा भी आए तो उसे छोटा बन जाना पड़ता है। ये तो एक अकली दलील हुई। अब देखो एक नकली दलील जो किताबों में है। हजरत जिब्रील मेराज की रात जब हुजूर को जगाने के लिए आए थे तो उस वक्त हुजूर बिस्तरे इस्तिराहत पर आराम फरमाते थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से आवाज नहीं आई। हजरत जिब्रील ने फिर रब की बारगाह में इल्तिजा की, अर्ज की, मौला तेरा हबीब तो आराम फरमा रहा है। रब ने कहा जिब्रील तुम मेरे हबीब की छत पर थोड़ा सा सुराख डाल दो, थोड़ा सुराख कर दो, छेद बना दो, या एक रिवायत के मुताबिक उस छत को ही निकाल दो और वहां ऊपर से तुम दाखिल हो जाओ। अब हजरत जिब्रील कैसे आए मेराज की रात हुजूर की बारगाह में? एक सुराख के जरिए से, या एक हदीस की रिवायत के मुताबिक पूरे छत को ही निकाल के। अब एक कमरा कितना बड़ा होगा? पूर्वी नबी का कमरा कोई आलीशान कमरा नहीं था, है ना, सारी कायनात के मालिक है, लेकिन हमेशा फक्र फाका में हुजूर ने जिंदगी गुजारी है। शहनशाहियत को हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया। वो एक रूम था हुजूर का, बल्कि हजरत उम्मे हानी के यहाँ उस दिन हुजूर आराम फरमाते। उस छत को मान लीजिए कि निकाल लिया गया। हजरत जिब्रील अंदर आए, लेकिन मालूम है हजरत जिब्रील का जिस्म कितना बड़ा है? हजरत जिब्रील जिस्म के एतबार से कितने बड़े हैं? हदीस पाक में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील तुम जब भी मेरे पास आते हो तो दहिया कल्बी की शक्ल में आते हो, इंसानी शक्ल में आते हो। ए जिब्रील मैं एक मर्तबा तुझे तुम्हारी शक्ल में देखना चाहता हूँ, तुम्हारी अपनी शक्ल में तुम मुझे दिखाओ, तुम कैसे नजर आते हो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर को अपनी शक्ल दिखाई, अपना जिस्म दिखाया। मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने जो जिब्रील को देखा उसकी अपनी शक्ल सूरत में, तो जिब्रील का हाल ये था कि उसके 600 पर लगे हुए थे, 600 पर। और मेरे आका खुद ही फरमाते हैं कि एक पर इतना बड़ा है कि अगर फैला दे तो मशरिक से लेकर मगरिब तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारी दुनिया को कवर करने के लिए एक पर ही काफी है। ऐसे कितने पर हैं? 600 पर हैं। लेकिन वो हजरत जिब्रील मेराज की रात जब हुजूर की बारगाह में आए हैं तो जिब्रील को मालूम था कि वो बारगाह है जहां बड़ों को भी छोटा बन जाना पड़ता है। हजरत जिब्रील उस एक सुराख से या उस छत को निकाल कर नबी की बारगाह में हाजिर देते हैं, जबकि जिस्म इतना बड़ा है। ठीक इसी तरह सितारा भी जब उस रात में आया था इस रुए जमीन पर अपनी असली हालत पर नहीं बल्कि हालत को चेंज करके गुलाम बनकर नबी की बारगाह में हाजिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना के सहन में हजरत उस्मान की माँ ने खुद अपनी आंखों से देखा, एक नहीं कई सितारों को देखा। गोया रब ने सितारों को इस जमीन पर भेजकर उम्मत मुस्लिमा को चराग मनाने का सबूत और दलील दे दिया है। ये जो लाइटिंग है ना, ये जो हम अपने घरों को भी इस मुबारक महीने में सजाते हैं तो उसकी दलील भी यही हदीस पाक। और हजरत अच्छा हम अपने घरों में झंडे भी लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। ये झंडों का सबूत हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद ही कहती है कि मैंने देखा कि जब मेरा बेटा यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जब पैदाइश हुई तो मैंने देखा कि 3 झंडे लेकर हजरत जिब्रील आए हुए हैं। 3 झंडे, एक झंडा हजरत जिब्रील ने मशरिक में लगाया और एक झंडा हजरत जिब्रील ने मगरिब में लगाया और एक झंडा खुद काबे की छत पर लगाया। सुभान अल्लाह। ये 3 झंडे अगर आज भी किसी के पास हजरत आमिना की आंखें आ जाए तो उसे आज भी वो झंडे नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। आंखें नहीं है उस तरह तो ये हमारा कसूर है,
باقی جھنڈے لگائے گئے یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور ان کی کتابوں میں بھی ہے جو کہتے جھنڈے نہیں لگانا چاہیے. میں دکھاؤں گا. اور ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, جھنڈے لگانے کا تو ثبوت ملتا ہے ہر ایک کی کتابوں میں, لیکن جھنڈے نکالنا جو لگا دیے گئے نا وہاں سے پھر اتارنے کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں ملتا. کوئی کسی کتاب میں دکھا دو کہ اس جھنڈے کو پھر دوبارہ وہاں سے اتارا گیا ہو, نہیں دکھا سکتے. اچھا وہ جھنڈے بھی صرف حضرت آمینہ کو نظر آئے, پاس میں اور بھی عورتیں تھیں لیکن کسی کو نظر نہیں آئے. آخر ایسا کیوں ہوا کہ حضرت آمینہ ہی کو وہ جھنڈے نظر آئے, دوسری عورتوں کو وہ جھنڈا نظر نہیں آیا؟ تو رب کی قدرت یہاں پر بھی یہی جواب دیتی ہے کہ حضرت آمینہ ایک طرف تو اپنے بچے کو جل رہی تھی, حضور کی ولادت ہو رہی تھی, دوسری طرف حضرت آمینہ کو ایک غم بھی ستا رہا تھا. وہ غم یہ تھا کہ میرے بچے کی ولادت تو ہو رہی ہے لیکن میرے بچے کے اوپر اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے. یعنی حضور کے والد کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا نا, میرا بچہ یتیم بن کر اس دنیا میں آ رہا ہے, اس کا غم تھا. فطرت میں بات ہے, انسان کی نیچر میں یہ بات ہے. عورت جو بیوہ ہو گئی اور اس وقت بچہ جنے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی, وہ کیا کیا سوچتی ہوگی اپنے بچے کے بارے میں, اپنے بچے کے فیوچر کو لے کر کتنا پریشان ہوگی. حضرت آمینہ بھی بتقاضۂ بشریت ایک فطری چیز ہے, نیچر میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے. وہ سوچ رہی تھی کاش اس کا باپ آج زندہ ہوتا تو میرے بچے کی بھی اچھی پرورش کرتا, اچھی تربیت کرتا, لیکن افسوس اس بچے کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اس بات کو لے کر حضرت آمینہ ٹینشن میں تھی, غم میں تھی. اچھا ایک بات یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ جس کا باپ زندہ رہتا ہے اس بچے کی تربیت اچھی ہوتی ہے, پڑھائی لکھائی بھی اس کی اچھی ہوتی ہے. دوسری طرف ایک وہ بچہ ہے کہ جو پیدا ہوا یتیم بن کر ہوا, اس کی پڑھائی اتنی اچھی نہیں ہوتی, اس کی تربیت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے, معاشرے میں وہ کچھ اچھا کر کے نہیں دکھا پاتا ہے نا. یہ دیکھتے بھی ہوں کہ معاشرے میں تجربہ ہے. تو جب ایک بچے کے سر پر باپ کا سایہ رہے تو باپ کی اچھی تربیت ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سب سے محبوب بندے ہیں رب کے, تو حضور کے سر سے باپ کا سایہ کیوں اٹھا لیا گیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. باپ رہتے تو اور اچھا ہوتا حضور کے لیے, لیکن باپ کا سایہ کیوں اٹھا لیا گیا؟ یتیمی کی حالت میں حضور کی ولادت کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کے جواب تو کئی ہو سکتے ہیں, میں یہاں صرف 3 جواب آپ کو دیتا ہوں اور ان تینوں جوابوں کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں. پہلا جواب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ جو میرا حبیب ہے, جو میرا خاص بندہ ہے, اس کی تربیت میں, اس کی تعلیم میں, اس کی پرورش میں کسی کا کسی طرح کا کوئی احسان نہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے کہ حضور یتیم بن کر اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ حضور پر ان کے باپ کا بھی احسان نہ ہو. رب خود اپنی جانب سے حضور کی تربیت فرما رہا ہے. اسی لیے حضور کی ایک صفت امی بھی ہے, النبی الامی. امی اسے کہا جاتا ہے جو کسی سے پڑھا نہ ہو. یہ حضور کی شان ہے, امی بن کر تشریف لائے, لیکن ساری کائنات کے معلم ہے اور سب سے بڑے حضور ہی ٹیچر ہیں. سبحان اللہ. امی ہے, یعنی رب کی منشا یہ ہے کہ اس کی پرورش اور اس کی تربیت, اس کو علم ہنر جتنا جو کچھ بھی ضرورت ہے کوئی اور انسان وہ ضرورت پوری نہیں کرے گا, میں خود ہی اپنے رب, اپنے حبیب کی اور اپنے اس آخری نبی کی تربیت کروں گا. ایک تو یہ ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور وہاں پر تحت پڑ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام 2-3 دن تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے, بھوکے رہتے, یا کبھی کبھی کسی غریب کے دسترخوان پر بیٹھ گئے, ایک دو نوالا کھا لیا. لوگوں نے کہا حضرت یوسف سے, اے حضرت اور دوسرے لوگوں کے لیے فاقہ ہے, وہاں پر قحط ہے, آپ کے پاس تو اناجوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, طرح طرح کے کھانے موجود ہیں, آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کھانے کی کمی تو دوسرے لوگوں کے لیے ہے, آپ تو یہاں کے بادشاہ ہیں, آپ کی مرضی, آپ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں. حضرت یوسف نے جواب دیا تھا کہ ایک بھوکے کا ہمدرد ایک بھوکا ہی ہو سکتا ہے.
ایک بھوکے شخص کو احساس ہوگا کہ جو بھوکا ہے تو اس پر کیا گزر رہا ہے. میں بھوکا رہ کر اس بات کو فیل کرنا چاہتا ہوں, اپنے اندر احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جن علاقوں میں کھانا نہیں ہے وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. میرے اور آپ کے آقا کو یتیم بنا کر اس لیے بھیجا گیا تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں آ کر یتیموں کے حق دلانے کی بات کرتے تو کوئی یہ نہیں کہتا ارے اسے یتیم کا کیا معلوم ہے. حضور یتیم بن کر آئے تاکہ کوئی حضور پر انگلی نہ اٹھا سکے. اور جب حضور یتیم کے لیے آواز بلند کرے تو صرف گلے سے نہیں بلکہ حضور کی روح سے آواز نکلے اور حضور فخر سے یہ کہہ سکے ایک یتیم کا درد یتیم اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا ہے. اس لیے بھی حضور کو یتیم بنا کر اس دنیا میں بھیجا. تیسری اور خاص وجہ یہ ہے کہ اگر حضور کے والد بھی زندہ رہتے, ظاہر سی بات ہے بعد میں پھر کوئی اولاد پیدا ہوتی, اولاد حصے داری چاہتی ہے نا. جیسا بھائی ہے وہ بھائی بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اسی کی طرح بنوں یا اس سے مجھے حصہ ملے. اب حضور چونکہ آخری نبی ہے, بھائی ہوتے تو نبوت کا دروازہ چونکہ حضور پر بند ہو چکا ہے, ان کو بھی نبی بنانا لازم آتا. اس لیے ان کے والد کو اللہ نے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا کہ نہ حضور کے والد رہیں گے, نہ کوئی بیٹا ہوگا, نہ کوئی سوال کھڑا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم بن کر اس دنیا میں آ رہے ہیں, حضرت آمنہ کو ایک طرح کا غم تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو 3 جھنڈے دے کر بھیجے اور فرمایا جبرائیل ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دو, ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ دو, ایک جھنڈا خود میرے گھر خانے کعبہ کی چھت پہ لگا دو, اور اے آمنہ سن لو اور دیکھ لو کہ تیرا بیٹا اگرچہ یتیم بن کر آ رہا ہے لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک اگر کسی کا سکہ چلے گا, اگر کسی کے عظمت کے ڈنکے بجیں گے, آمنہ کوئی اور نہیں, یہی تیرا یتیم بیٹے کا ہی ڈنکا بجے گا. سبحان اللہ. اسی بیٹے کی عظمت کے چرچے ہوں گے. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے تک, آج صرف یہ اننت پور ہی نہیں, ہندوستان ہی نہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے ہر طرف نبی کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں عرش پہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے میرے آقا تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھنڈے گڑوا کر حضرت آمنہ کو اطمینان دلایا اور کہا آمنہ یہ تیرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے, اگرچہ سر پر والد کا سایہ نہیں ہے لیکن تیرے بیٹے کی شان یہ ہوگی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں, آپ چاہیں تو سرچ کر لیجئے, سب سے زیادہ, حالانکہ اتنے آج اسلام کے دشمن ہیں, ہر طرف آج اسلام کے دشمن ہیں, لیکن اس کے باوجود جتنی تیزی کے ساتھ مذہب اسلام پھیل رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ کوئی اور مذہب نہیں پھیل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ میلاد کے دن وہ جھنڈے گاڑ کر گڑوا کر رب نے پیغام دے دیا ہے کہ چرچے اسی کے ہوں گے, ڈنکے اسی کے بجیں گے, عظمت کے ترانے اسی کے گائے جائیں گے. یہ دنیا جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے, ایک کو مشرقی دنیا بولتے ہیں, ایک کو مغربی دنیا بولتے ہیں. ہم جس ملک میں جس کنٹری میں ہے انڈیا, اور ہمارے ساتھ پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش اور جو پڑوسی ممالک ہیں اس کو مشرقی دنیا بولتے ہیں. کیا مشرقی دنیا. جو انگریز ہے نا اس کو بولتے ہیں مغربی دنیا, یورپ جسے بولتے ہیں وہ مغربی دنیا. مشرقی دنیا پر نبی کے چرچے ہو رہے ہیں, دلیل دینے کی ضرورت نہیں, آپ بیٹھے ہیں یہی سب سے بڑی دلیل ہے. سبحان اللہ. یہی چرچا ہے. اب آؤ مغرب کی بات کر لیتے ہیں, جہاں انگریز رہتے ہیں.
उन अंग्रेजों के दरमियान हुजूर का जिक्र कैसे मनाया जाता है, वहां नबी के नाम का झंडा कैसे लगाया जाता है, और वहां भी हुजूर के अजमत का सिक्का कैसा चल रहा है। देखिए, एक शख्स गुजरा है, वो अंग्रेज है, रहने वाला भी अंग्रेज मुल्क का है, यूरोप का, मगरिबी दुनिया का, अपने मजहब का भी नहीं है, क्रिश्चियन है। उसका नाम है डॉक्टर माइकल एच हर्ट। डॉक्टर माइकल एच हर्ट ये कहता है कि एक दिन मैं बैठा था, बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इंसानियत की तारीख का मुताला करूं। जुमले पे गौर कीजिए, इस्लाम नहीं, इंसानियत, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, इंसान की तारीख का मुताला करूं। वो बैठे बैठे ये सोचा और फिर उसने मुताला करना शुरू किया। वो मुताला करता रहा, सिर्फ इस्लाम का ही नहीं बल्कि पूरी तारीख इंसानियत का वो मुताला किया। वो कहता है मैं एक शख्स के बारे में पढ़ता और उस पर अपने तअस्सुर देता, अपने कमेंट देता, और फिर मैं उसको नोट डाउन करता। इसी तरह करते करते जब मैंने अपनी स्टडी मुकम्मल कर ली तो मैंने देखा कि 100 लोग ऐसे हो गए हैं कि जिनसे मैं मुतासिर हूं, मैं इंप्रेस हूं। कितने लोग? 100 लोग, 100, 100 ऐसे लोग हैं कि जिनसे मैं मुतासिर हूं और जिनको ये कहा जा सकता है कि ये लोग सक्सेसफुल इंसान हैं। ये कौन कह रहा है? अपना नहीं, गैर है। डॉक्टर माइकल एच हर्ट ये कहता है कि जब मैंने मुताला कर लिया, अपने कमेंट्स भी दे दिए, तो मैंने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत की है, अब क्यों ना मैं इसको एक किताब की शक्ल में छपवा दूं, ताकि दूसरे लोग भी आसानी के साथ जान जाएं कि कौन सबसे ज्यादा अजमत वाला है, किसका पहला नंबर है, किसका दूसरा नंबर है, और इंसान की तारीख में किसने क्या किया है, कौन लोगों के दरमियान मकबूल रहा है, कौन लोगों के दरमियान किसका मकाम, किसका मर्तबा हमेशा से बुलंद और बाला रहा है। वो ये सोचकर कि लोग इसको पढ़ें और लोग इंसान की तारीख से आगाह होते जाए, वो कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसको छपवा देता हूं। उसने कहा कि फिर मैंने अपने किसी अजीज से कहा कि इसको छपवा दो। वो छापने वाला भी अंग्रेज ही था। ये किताब छपी 1978 में। किताब का नाम भी बता देता हूँ, नेट पे मौजूद है। किताब का नाम है द 100। 100 का मतलब 100, और द लगा दिया तो खास 100, यानी उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। किताब का नाम है द 100। लिखने वाला डॉक्टर माइकल एच हर्ट ये कहता है कि मैंने उन 100 लोगों के बारे में जो पढ़ा था वो तो लिख दिया, लेकिन मैं इस परेशानी में था कि किताब की शुरुआत में किस जात से करूं, सबसे पहले किस हस्ती का, सबसे पहले किस इंसान का मैं तज़किरा करूं, किसके नाम से मैं किताब की शुरुआत करूं। मैं परेशान था। कहता है कि फिर से मैंने एक मर्तबा अपनी स्टडी शुरू की है, फिर से मैंने मुताला शुरू किया, फिर से मैंने पूरी किताब को पढ़ना शुरू किया। वो कहता है कि जब मैंने दूसरी मर्तबा उस किताब को पढ़ा ताकि मैं ये फैसला कर सकूं, मैं ये डिसाइड कर सकूं कि किसके नाम से किताब की शुरुआत हो सके, तो वो कहता है कि वो जात जो मेरे जहन में आई, जो अक्ल की बुनियाद पर मैं फैसले कर रहा था कि नंबर 1 कौन आ सकता है, कौन वो है कि जिसको सबसे पहले बयान करना चाहिए, वो अंग्रेज कहता है वो कोई और नहीं, वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। ये 99 में भी, ये 99 का भी जो सरदार है वो मेरे और आपके आका की जात है। सुभान अल्लाह। कोई और है, अपने मजहब का नहीं, अपने दीन का नहीं, अपने मुल्क का भी नहीं, यूरोप का रहने वाला है, लेकिन उसने अपनी किताब में सबसे पहला नाम जो लिखा है, मिलाद की महफिल में आने वालों, सोचो उसी नबी का जिक्र किया जिस नबी की विलादत की खुशी में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। उसने बहुत कुछ लिखा उस किताब में, बहुत कुछ लिखा, तकरीबन 1.5-2 सफ़े लिखा।
لیکن ان میں سے ایک دو لائن وہ ایسی ہے کہ جس کو وہ خود بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم فخر سے کہو کہ تمہارے نبی سب سے اعلیٰ نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو ہر امتی یہ سوچتی ہے نا کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے، ہر امتی کی یہ سوچ ہے، لیکن یہ غیر ہو کر امت مسلمہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ فخر سے کہو، اس لیے کہ میں عشق کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ میں تو ایمان نہیں لایا ہوں، ایمان کی بنیاد پر نہیں، عقیدت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنے عقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ حضور ہی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ ہے۔ پتا چلا عقل کے اعتبار سے بھی حضور نمبر 1 پر ہے اور عشق کے اعتبار سے بھی حضور نمبر 1 پر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے he was the successfully man he was the successfully man of this world۔ وہ کہتا ہے پوری دنیا کا سب سے زیادہ سکسیسفلی کامیاب اگر کوئی انسان تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ سبحان کتنے اللہ۔ خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا اور بغیر کسی دعا، بغیر کسی تمنا اور بغیر کسی آرزو کے بنا دیا۔ بے شک۔ 11 ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ مولا ہمیں نبی نہ بناتے، اس آخری نبی کی امت ہی بنا دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، نبی نہ بنا کر اس آخری نبی کی امت میں شامل کر دیتے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اور آپ اس نبی کی امت۔ لہذا یہ وہی مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اس آخری نبی کی ولادت ہوئی، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم اور آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں سجاتے ہیں، حضور کا جو تذکرہ کرتے ہیں، حضور کا جو ذکر کرتے ہیں اور جو نبی کے نام پر خرچ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں۔ فقہائے کرام، مفتیان کرام، مجتہدین کرام کے اقوال سے ثابت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات کا بنایا ہوا طریقہ ہے، نہیں، بلکہ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی اس سے اور بعد کی جو آیت تلاوت کی اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جشن منانا، چراغاں کرنا، محفلیں سجانا، جلوس نکالنا، جھنڈے نکالنا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو خود رب نے کیے اور خود رب نے کیے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات کافی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کس ارادے سے بیٹھتے ہیں اور کیوں بیٹھتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ان جیسی محفلوں میں خرچہ کرتا ہے، ان جیسی محفلوں میں اگر کوئی حصہ لیتا ہے تو کتنے زیادہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس ذات کا نام ہے کہ جسے صرف سنی بریلوی ہی نہیں بلکہ وہابی دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ لکھتے ہیں اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم کے بارے میں کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی مناتے اور حضور کے نام پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے۔ ہر سال ان کا یہ طریقہ تھا، کھانا کھلانا، تو صدقہ و خیرات کرنا، کپڑے وغیرہ تقسیم کرنا، جس کو جو ضرورت ہوتی یہ کرتے تھے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد کے بارے میں، حضرت شاہ عبد الرحیم کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے والد کو غربت نے گھیر لیا، پیسے نہیں تھے، لیکن عادت تھی، عاشق تھے اتنے بڑے امام، عادت تھی ہر سال کچھ نہ کچھ نبی کی خوشی کے لیے
اور میلاد کی خوشی میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا، کچھ نہ کچھ لوگوں کو کھلانا۔ لہذا ایک مرتبہ ایسا آیا کہ غریبی تھی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ اچھے کھانے پکواتے اور لوگوں کو کھلاتے، لیکن چونکہ عادت تھی، عاشق تھے، عشق نے نہیں مانا، سامنے کچھ بھنے ہوئے چنے رکھے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد نے وہی چنے لیے، اسی پر کچھ پڑھا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ رات بھی مقدر جاگا، حضور تشریف لائے خواب میں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور ہیں اور حضور کے سامنے ایک پلیٹ میں وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور مسکرا رہے ہیں، گویا حضور یہ فرما رہے ہیں اے عبدالرحیم پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ خرچہ نہیں کیا تو کیا ہوا، جو کچھ تھا وہ تو تم نے میرے نام پر خرچ کیا نا، یہ بھنے ہوئے چنے ہی تھے، یہی خرچ کر سکتے تھے اور تم نے کر دیا۔ اے عبدالرحیم ہم نے اسے قبول بھی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہمارے سامنے موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس تحفے کو قبول بھی فرمایا، اور یہی حضرت شاہ عبدالرحیم ہے۔ اچھا یہ بات خواب کی ہے ضرور، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ خواب کی بات تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ خواب میں کوئی اور نہیں، خود حضور آ رہے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، کہ جس نے خواب میں بھی مجھے دیکھا تو حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اگر اللہ۔ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی تو کتاب میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کتاب میں ہے، کتاب میں یہ بات موجود ہے، تو پتا چلا کہ یہ بات ان کے نزدیک بھی بہت زیادہ اہم تھی۔ الدر الثمین فی مبشرات الامین کتاب کا نام ہے، ان کے نزدیک بھی یہ بات بہت خاص اور بہت اہم تھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ بات بعد والوں تک پہنچے، اور وہ بھی اس طریقے کو اپناتے ہوئے نبی کی میلاد کی خوشی میں بہت زیادہ مال و دولت خرچہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی طبیعت ایک مرتبہ علیل ہو گئی، بس بات میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میرے والد گرامی کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی، چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک باہر سے ان کے سسر بولے تو ماموں، ہاں فادر ان لا، وہ اچانک باہر سے تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے بیٹا عبدالرحیم تم اپنی چار پائی کا رخ بدل دو۔ ان کے سسر کا نام عبدالعزیز ہے، ایک ان کے بیٹے کا نام بھی عبدالعزیز ہے، سسر کا نام بھی عبدالعزیز ہے۔ یہ آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹا عبدالرحیم چار پائی کا رخ بدل دو، اس لیے کہ اس راستے سے حضور تمہاری عیادت کے لیے آنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور آ رہے ہیں تمہاری عیادت کے لیے، حضور آ رہے ہیں تمہاری خبر خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ اس بیماری پر بھی ہزاروں جانیں قربان، جس بیماری پر حضور تشریف لائے عیادت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایوب علیہ نبینا علیہ السلام جب بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے آپ کے جسم اطہر پر کیڑے پڑ گئے بہت زیادہ، اتنے کیڑے پڑ گئے کہ حضرت ایوب کو ان کیڑوں سے محبت ہونے لگی۔ اب حال یہ ہے کہ ایک کیڑا اگر زمین پہ گرتا، حضرت ایوب ہاتھ سے اس کیڑے کو اٹھا کر پھر اسی جگہ رکھ دیتے، کہتے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی، تم میرے ہی جسم میں رہو، اگر میرا رب اسی میں راضی ہے تو اے کیڑا تو کیوں نیچے گر جاتا ہے، تو ایوب ہی کی باڈی میں رہو۔ حضرت ایوب اس کیڑے کو اٹھا کر اپنے باڈی میں رکھ دیتے۔ ایک مرتبہ جب آپ کو صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، بیماری سے شفا یابی حاصل ہو گئی، کسی نے پوچھا اے ایوب علیہ السلام آپ یہ بتائیے کہ یہ والی زندگی ہے یا وہ بیماری والی زندگی اچھی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے بے شک صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس بیماری کے عالم میں جو مجھے مزہ آتا تھا، جو مجھے وہاں لطف آتا تھا، وہ مزہ وہ لطف اب نہیں رہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت صحت تو رب کی نعمت ہے، بیماری تو آزمائش ہے، تکلیف ہے، پھر آپ کو وہ والی زندگی کیوں اچھی لگتی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ سائل سنو، جب میں بیمار تھا تو میرا رب ایک مرتبہ شام کو مجھ سے پوچھتا ایوب تیرا حال کیا ہے؟
سبحان اللہ کچھ میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا نا، اس بولی اور اس آواز کی مٹھاس میرے کان میں گونجتی رہتی، میں اندر ہی اندر خوش رہتا، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ پھر جب صبح ہوتی پھر میرا رب پوچھتا اب کیا حال ہے، پھر اسی مستی میں، پھر اسی خوشی میں شام ہو جاتی، کہتے اب اچھا ہو گیا، اب تو میرا رب نام لے کر نہیں پوچھتا ہے نا ایوب کیسا ہو۔ تو اس بیماری پر ہزاروں جانیں بھی قربان کی، جس میں خود میرے آقا عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یہاں حضرت شاہ عبد الرحیم کے عیادت کے لیے خود میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ جب تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضرت شاہ عبد الرحیم دل میں خیال کرتے ہیں، کاش میرے آقا اپنی داڑھی مبارک میں سے 2 بال ہی عنایت فرما دیتے، کاش حضور اپنی داڑھی مبارک میں سے 2 بال ہی گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر دے دیتے، میں ان 2 بالوں کو رکھ لیتا۔ دل میں یہ خیال ہی کیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت اپنی داڑھی پہ پھیرا، 2 بال الگ ہوئے اور حضور نے ان 2 بالوں کو رکھ دیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں بیدار ہوا، مجھے تو اتنا یاد ہے کہ حضور نے اپنے داڑھی مبارک سے بال نکالا تھا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ حضور نے کہاں رکھا تھا۔ ادھر ادھر ڈھونڈا، بال نہیں مل رہا ہے۔ بیمار تھے نا، بیمار لوگوں کو نیند بھی بہت آتی ہے، اچانک آنکھ لگ گئی، پھر مقدر جاگی، پھر میرے آقا تشریف لائے۔ سبحان اللہ عبد الرحیم تم بیمار تھے، غنودگی کے عالم میں تھے، میں نے اپنے بال ادھر ادھر نہیں رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پیر لگ کر بال ادھر ادھر گر جائے، میرے بال کی، میرے منہ مبارک کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ عبد الرحیم تکیہ اٹھاؤ، تکیے کے نیچے میں نے بال رکھ دیے۔ سبحان اللہ حضرت شاہ عبد الرحیم نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے حضور کے 2 گھنگریالے بال موجود تھے۔ سبحان اللہ اب بھی وہ بال موجود ہیں، وہ بال گھنگریالے تھے، اور اس بال کی خصوصیت یہ ہے، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ارے حضور کا وہ بال جو آج بھی ہندوستان کے سرزمین، دلی کے سرزمین پر موجود ہے، ان کے خاندان میں یہ بال آج بھی ہے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہر پیر کو حضور کا وہ منہ مبارک باہر نکالتے، جیسے ہی حضور کے منہ مبارک کو باہر نکالا جاتا، بادل کا ٹکڑا اس منہ مبارک پر بھی سایہ کرتا تھا۔ اور اس بال کی خصوصیت یہ تھی کہ دونوں بال تھے جڑے ہوئے، لیکن بال کو رکھ کر باوضو خشوع اور خضوع کے ساتھ بیٹھ کر اگر کوئی درود پڑھتا تو وہ بال الگ ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ حضور کے بال بھی زندہ ہے، حضور کے جسم کا ایک حصہ بال وہ بھی زندہ ہے، تو حضور پھر مر کر کیسے مٹی میں مل گئے؟ سوچنے والی بات ہے، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے۔ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو لوگ آنے لگے ان کے یہاں زیارت کرنے کے لیے کہ حضور کا منہ مبارک ہے، خود حضور نے دیا ہے۔ آج تو معاذ اللہ ایک دھندا بھی بن چکا ہے منہ مبارک کی زیارت کرانا، اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ وہاں تو خود حضور آ کر دے کر گئے ہیں، خود حضور تشریف لائے تھے۔ جب یہ بات شہر میں پھیلی، ہر طرف سے لوگ آنے لگے زیارت کے لیے، اس بال کو دیکھنے کے لیے۔ اچانک ایک ایسی جماعت آئی اور آ کر کہنے لگی شاہ عبد الرحیم ان بالوں کی ذرا ہمیں بھی زیارت کراؤ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم نے ایک باکس کے اندر تالا لگا کر اس بال کو رکھا ہوا تھا، اب باکس کھول رہے ہیں، وہ تالے کو کھول رہے ہیں، تالا نہیں کھلا، وہ کیلی نہیں کھل رہی ہے، چابی وہی ہے، تالا وہی ہے، لیکن کھل نہیں رہا ہے۔ اب لوگ مذاق بناتے کہ تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، اتنے میں خود حضرت شاہ عبد الرحیم نے کہا لوگوں سچ سچ بتانا، کیا تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو باوضو ہے یا ناپاک ہے؟ اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا حضور مجھے معاف کیجئے گا، ناپاکی کے حالت میں تھا، لیکن جب میں نے یہ اعلان سنا کہ حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی تو میں پاک نہ ہو کر اسی عالم میں یہاں آ گیا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم نے فرمایا گھر جاؤ، غسل کرو، پھر آؤ۔
اپنا گھر گیا، غسل کیا، پھر جب واپس آیا وہی تالا ہے، وہی کیلی ہے، وہی چابی ہے، جب کھولا گیا تو تالا کھل گیا۔ سبحان اور پھر اللہ، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کو جب نکالا گیا اور جب باہر لے جایا گیا تو ٹھیک اسی طرح بادل کا ٹکڑا حضور کے منہ مبارک پر سایہ کیے گیا۔ سبحان اللہ، حضور کے نام پر جو خرچہ کرتے ہیں نا تو پھر حضور کی شفقتیں اور عنایتیں بھی ہوتی ہے کہ حضور اگر اس سے خوش ہو جائے تو حضور اپنی زیارت بھی کرواتے ہیں، سبحان حضور اللہ، اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں۔ سبحان اس اللہ، مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہی خرچہ آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس مرتبہ بھاڑے پہ نہیں، الحمدللہ کمیٹی کی جانب سے خریدا گیا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بالخصوص اس میلاد کمیٹی پر آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کمیٹی کی بھرپور آپ ساتھ دیں۔